اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں، جو لوگ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمن میں ہوں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی وراثت پائیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی، اور پھر جین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، بس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں بنا کھڑا کیا، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہوئے، اور ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو واپس لینے پر قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں، اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینہ سے نکلتا ہے، اور تیل لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سبق ہے، ہم تم کو ان کی پیٹھ کی چیز سے پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور تم ان کو کھاتے ہو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے سردار جنہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بس ہمارے جیسا ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیجتا، اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے بڑوں میں نہیں سنی، یہ تو بس ایک شخص ہے جس کو جنون ہو گیا، بس ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، تو میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ تو ہم نے اس کو وحی کی کہ تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق، اور جب ہمارا حکم آ جائے اور زمین سے پانی ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم ہو چکا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور ان کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک ان کو ڈبونا ہے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہو کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ظالموں سے نجات دی، اور کہو کہ اے میرے رب، تو مجھے اتار برکت کا اتارنا، اور تو بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا، اور پھر ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی، کہا کہ یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مانی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مرو گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم نکالے جاؤ گے؟ بہت ہی بعید ہے جو بات ان سے کہی جا رہی ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ رسول نے کہا کہ اے میرے رب، میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ فرمایا یہ لوگ جلد ہی پچھتائیں گے، پس ان کو ایک سخت آواز نے حق کے مطابق پکڑ لیا، پھر ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا، پس دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کیں، کوئی قوم نہ اپنے وعدہ سے آگے جاتی اور نہ اس سے پیچھے رہتی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے،
جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو ہم نے ایک کے بعد ایک کو لگا دیا اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، بس دور ہوں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا اور اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مغرور لوگ تھے۔ بس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے تابع دار ہیں۔ بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، یا پھر وہ ہلاک کیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ راہ پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ان کو ایک اونچی زمین پر ٹھکانہ دیا جو سکون کی جگہ تھی، اور وہاں چشمہ جاری تھا۔ اے پیغمبر، ستھری چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، اور یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ نازاں ہے۔ بس ان کی بے ہوشی میں کچھ دن چھوڑو۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کو فائدے پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ بلکہ وہ بات نہیں سمجھتے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں، اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے لوٹنے والے ہیں، یہ لوگ بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں، اور وہ ان پر پہنچنے والے ہیں سب سے آگے۔ اور ہم کسی پر اس کی طاقت کے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک بولتی ہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے کچھ کام اس کے علاوہ ہیں وہ ان کو کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کی آسودہ لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ فریاد کرنے لگیں گے، اب فریاد نہ کرو، اب ہمارے طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ تم کو میری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہو، اس سے تکبر کر کے گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہو۔ پھر کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس کی وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر کو حق بات بری لگتی ہے۔ اور اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت بھیجی ہے جو اپنی نصیحت سے اراض کر رہے ہوں۔ کیا تم ان سے کوئی مال مانگ رہے ہو تو تمہارے رب کا مال تمہارے لیے بہتر ہے اور بہترین روزی دینے والا ہے، اور یقیناً تم ان کو ایک سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو دور کر دیں، تب بھی وہ اپنی سرکشی میں لگے رہیں گے بہکے ہوئے۔ اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، لیکن نہ وہ اپنے رب کی سے آگے جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی کی، یہاں تک جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم سب کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اس کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو اگلوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اس کا وعدہ ہم کو اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دیا گیا تھا، یہ محض اگلوں کے فسانے ہیں۔ کہو کہ زمین اور جو کوئی اس میں ہے یہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو، وہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر تم سوچتے نہیں؟ کہو کہ کون مالک ہے 7 آسمانوں کا، اور کون مالک ہے عرش عظیم کا؟ اور وہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے۔ اور کہو کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہو کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو
وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہو کہ پھر کہاں سے تم مسحور کیے جاتے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنے مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، اور وہ بہت بہت اوپر ہے اس سے جس کو یہ شریک بناتے ہیں۔ کہو کہ اے میرے رب، اگر تو مجھ کو وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اے میرے رب مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کر، اور بے شک ہم قادر ہیں اور ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ تم کو دکھا دیں۔ تم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہتر ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہاں تک جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو واپس بھیج دے تاکہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کماؤں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جس کو وہ کہتا ہے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، بس جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں اور تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہم کو اس سے نکال لے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ خدا کہے گا کہ دور ہو اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اور میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ بس تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم نے ہماری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنستے رہے۔ میں نے ان کو آج ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ برسوں کے شمار سے تم کتنی دیر زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے ہم 1 دن رہے یا 1 دن سے بھی کم۔ تو گنتی والوں سے پوچھ لیجئے۔ ارشاد ہوگا کہ تھوڑی ہی مدت رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ بس کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ بس بہت برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ مالک ہے عرش عظیم کا، اور جو شخص اس کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے اس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک منکروں کو فلاح نہ ہوگی۔ اور کہو کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے بلکہ زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر عیب لگائیں تو پھر 4 گواہ نہ لے آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کریں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر عیب لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا گواہ نہ ہوں، تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، اور عورت
سے سزا اس طرح ٹل جائے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب ہو اگر یہ شخص سچا ہو۔ اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا کہ وہ تمہارے اندر ہی کی ایک جماعت ہے، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا، اور جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے ایک دوسرے کی بابت نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں پر تم پکڑے گئے تھے اس کے باعث تم پر کوئی بڑی آفت آ جاتی، جبکہ تم اس کو اپنی زبان سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اس کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں، معاذ اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، پھر بھی کبھی ایسا نہ ہو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ اس کو بے حیائی اور بدی ہی کا کام کرنے کو کہے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل والے اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور خدا کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو معافی نہ دیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بہمانت لگاتے ہیں، اور ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ ان کے پاؤں بھی ان کے کاموں کی جو کہ یہ لوگ کرتے تھے، اس دن اللہ ان کو واجبی بدلہ پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے کھولنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ لوگ بری ہیں اور ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں کوئی نہ رہتا ہو، اور ان میں تمہارے فائدے کی کچھ چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ باخبر ہے، اور وہ اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے وہ اپنے 2 پٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کی بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے مملوک پر یا زیر دست مردوں پر جو کچھ غرض نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں
سے ابھی ناواقف ہوں وہ اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں اور ان کی مخفی زینت کو معلوم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور تم میں سے جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہوں ان کا بھی۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں ان کو چاہیے کہ وہ ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے طالب ہوں تو ان کو مکاتب بنا لو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو پیشاب پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تم کو حاصل ہو جائے۔ جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ اس جبر کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک شیشہ کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے کہ جسے ایک چمکدار تارا وہ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی۔ اس کا تیل ایسا ہے گویا آگ کے چھوئے بغیر وہ خود بخود جل اٹھے گا، روشنی کے اوپر روشنی۔ اللہ اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایسے گروہ میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اللہ کی یاد کرتے رہیں، وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی اور نہ نماز کی اقامت سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، تو وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی کہ اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے گا اور ان کو مزید اپنے فضل سے نوازے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب، پیاسا ان کو پانی خیال کرتا ہے یہاں تک جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ پایا، اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا، پس اس نے اس کا حساب چکا دیا اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موج کے اندر موج اٹھ رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے اس کو بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور چڑیاں بھی پر کو پھیلائے ہوئے ہیں، اور ہر ایک اپنی نماز کو اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کی واپسی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کی بیچ سے نکلتی ہے، اور وہ آسمان سے اس کے اندر ان پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کو اچک لے جائے گی۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، اور پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، ان میں سے کوئی 4 پیروں پر چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے کھول کر بتانے والی آیتیں اتاری ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، مگر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ خدا اور رسول ان کی درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو وہ اس کی طرف فرمانبردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں، بے شک یہی ظالم ہیں۔
ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی سخت قسمیں، کہ اگر تم ان کو حکم دو تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت چاہیے، بس اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ کہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو رسول پر وہ بوجھ ہے جو اس پر ڈالا گیا ہے اور تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور ان کو زمین میں اقتدار دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت میں اس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد انکار کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے مملوکوں کو اور تم میں جو بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو 3 وقتوں میں اجازت لینا چاہیے، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، اور تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے رہتے ہو، اس لیے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اس طرح اجازت لیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، اور اگر وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے تدبیر ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیماری پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ تم لوگوں پر کوئی تنگی ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ اور اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ جب تم گھروں میں داخل ہوتے ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو جو بابرکت دعا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو جب تم سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان کو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ رسول کے بلانے کو اس طرح بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے ہیں، پس جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، اور ان پر کوئی آزمائش آ جائے، ہاں یہ کہ ایک دردناک عذاب پکڑ لے۔ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ اس حالت کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن لوگ اس کی طرف لائے جائیں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اس سے ان کو باخبر کر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ فرقان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو، اور جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں،
اور وہ خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا، اور نہ وہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا۔ اور منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے جس کو اس نے گڑھا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے ان میں سے اس کی مدد کی ہے۔ بس یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں جن کو اس نے لکھوایا ہے، بس وہ اس کو صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ کہو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا، یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، دیکھو وہ کیسی کیسی مثالیں تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں، بس وہ بہک گئے ہیں، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ بڑا بابرکت ہے وہ، اگر وہ چاہے تو تم کو اسی سے بہتر چیز دے دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تم کو بہت سے محل دے دے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلا دے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے اور وہاں موت کو پکاریں گے، آج ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موت کو پکارو۔ کہو کہ کیا یہ بہتر ہے، یہ ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے۔ کہو کہ کیا یہ بہتر ہے، یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے، اور وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے رب کے ذمہ ایک وعدہ ہے واجب الادا۔ اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، پھر وہ کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ سزاوار نہ تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز تجویز کریں، مگر تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے اور ہلاک ہونے والے بنے۔ بس انہوں نے تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا، اب نہ تم خود ٹال سکتے ہو اور نہ کوئی مدد پا سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا ہم اس کو ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔